اسی طرح مودی کی بات ہوتی ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ نہرو اور منموہن کی معیشت کا پھل کھایا انہوں نے، لیکن اس کو آگے بڑھایا، 7ویں نمبر سے 4تھے نمبر کی اکانومی بنا دیا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات ہوئی قطر کے امیر سے، اس کے بعد ان کی جو ڈیتھ سینٹنس تھی اس کو لائف سینٹنس میں تبدیل کر دیا گیا اور اب ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ پورے خطے میں کوئی بندہ نہیں بولا پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے طاہر صاحب، انڈیا نے بھی گریس شو کیا جو فرینکلی بات ہے۔ میں دلی گیا ہوں، وہاں پہ ہندو مسلم کا کیا ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا انڈیا میں ہندو سب کٹھے ہیں وہاں پہ، ہاں آپس میں رشتہ داری ہیں، وہ کرتے ہیں کیا نام ہے، کھانا پینا کٹھے ہی، بیاہ شادیوں میں ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان ہندوؤں کے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی زبردست ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں بھارت کی، اور جس طریقے سے بھارت کے وزیر اعظم نے پرسنلی اس معاملے کو امیر کے قطر کے ساتھ اٹھایا، وہ بھی قابل تحسین ہے کہ بھارت اپنے شہریوں کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ جو خواب غفلت کا شکار 75 سال کی قوم ہے جن کو تاریخ ہی غلط پڑھائی گئی ہے، جس کو بچپن سے چوتھی تیسری کے بچے کو کہا رات کے اندھیرے میں ہندوستان نے حملہ کر دیا۔ یہ آپ بھارت کی مثال دے رہے ہیں، وہاں کی سیاست ابھی تک سیاست کی گاڑی آگے چلی جا رہی ہے، الیکشن ہو رہا ہے، عدالتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یوکرین کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ یوکرین میں پہلا ہندو ولیج بنایا گیا ہے، وہاں پر مائنورٹیز کو اسپیشلی بھارتیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے دشمن ملک سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے شہریوں کو جہاں کہیں بھی ہیں ان کے مفاد کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بڑا پیار بہت ہے انڈیا میں، لوگ چپٹتے ہیں آدمی پاکستان سے چلا جائے، بہت پیار کرتے ہیں۔ کہنا پڑتا ہے کہ مودی صاحب نے بڑا ایکٹیولی اس میں رول پلے کی۔ نمسکار دوستو، ایک اسپیشل ویڈیو ہم سب کے سامنے آ رہی ہے جو ایک انٹرو میں بھی دیکھا ہوگا۔ یہاں یوکرین میں ایک الگ سے ہندو ولیج بنایا گیا ہے اسپیشل ہندوز کے لیے جو یوکرین میں رہتے ہیں۔ دوستو، رشیا اور یوکرین میں انڈین کلچر کو کافی زیادہ فالو کیا جاتا ہے اور رشیا اور یوکرین کے لوگ بھی ہندو رواج کو فالو کرتے ہیں، ہم نے کافی سارے ویڈیو میں دیکھا ہے۔ اور دوستو، اسی طرح سے یوروپین دیش اور امریکہ اور ایشین کنٹریز میں ہندو رواج کو کافی زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے اور انہیں فالو بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح سے اب یوکرین میں ہندو ولیج بنایا گیا ہے جہاں پر ہندوز لوگ کہتے ہیں، اور اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یوکرین کے لوگ اور ان لوگ مل کر کے ہندو ولیج میں بھجن گا رہے ہیں اور بھگوان کے گیت گا رہے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو بھارتی کلچر کتنی فاسٹ ہے اور کتنے لوگ ان سے انسپائر ہیں یہ دکھاتی ہے۔ تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ جی دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 18 ماہ پہلے بھارت کے سابق 8 بھارتی جو ان کے نیوی کے آفیسرز تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا دوحہ قطر میں، اور ان کے خلاف جاسوسی کے الزامات تھے اور وہ اسرائیل کے بہاف پہ جاسوسی بھی کر رہے تھے۔ تو قطر کی حکومت ان کو گرفتار کیا، مقدمہ چلایا اور اس کے بعد ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی رہیں، اور پھر پچھلے سال جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات ہوئی قطر کے امیر سے، اس کے بعد ان کی جو ڈیتھ سینٹنس تھی اس کو لائف سینٹنس میں تبدیل کر دیا گیا اور اب ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور وہ اب بھارت واپس پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی زبردست ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں بھارت کی، اور جس طریقے سے بھارت کے وزیر اعظم نے پرسنلی اس معاملے کو امیر کے قطر کے ساتھ اٹھایا، وہ بھی قابل تحسین ہے کہ بھارت اپنے شہریوں کی فکر کرتا ہے۔ اور اس قسم کے، اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ بھارت کا اثر و رسوخ خلیجی ممالک میں کافی بڑھ بھی گیا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں، تو اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قطر نے بھی اوبلائج کیا بھارت کے وزیر اعظم کو، کیونکہ بھارت کے وزیر اعظم نے پرسنلی ان سے ریکویسٹ کی پچھلے سال جب ان کی ملاقات ہوئی، جس طرح میں نے پہلے کہا یو اے ای میں، جہاں کلائمیٹ سمٹ ہو رہی تھی COP28، تو اس میں
انہوں نے ان سے پرسنلی درخواست کی، تو اس لیول پہ جب درخواست ہو جائے تو پھر آبویسلی جو کنسرن دوسرے سائڈ ہوتی ہے ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے نہ کہنا، لیکن اور امیر قطر ان کے پاس اتھارٹی تھی، تو انہوں نے اس کو 8 جو نیوی کے آفیسرز تھے ان کو معاف کر دیا اور اب وہ بھارت پہنچ گئے ہیں۔ تو میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے دشمن ملک سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے شہریوں کو جہاں کہیں بھی ہیں ان کے مفاد کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ ایک اچھی اگزامپل ہمارے سامنے سیٹ ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے کہنا پڑتا ہے کہ مودی صاحب نے بڑا ایکٹیولی اس میں رول پلے کیا، اور اس کے بعد آبویسلی جہاں بھارت کا وہاں قطر میں مشن ہوگا انہوں نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہوگا۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر صاحب نے بھی اپنا رول پلے کیا ہوگا۔ تو ایک اجتماعی طور پہ کلیکٹیو ایک ایفرٹ تھی جس نے پازیٹیو رزلٹ بھارت کے لیے دیے۔ مجھے بتائیے گا، پاکستان اور ہندوستان کی بات کریں تو اس ٹائم کون تعلیم میں آگے ہے؟ ہندوستان آگے ہے یا نہیں؟ ہندوستان تعلیم میں آگے ہے۔ کیسے آگے چلا گیا وہ؟ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو ہائی کیا ہوا ہے، اس وجہ سے بچہ انگلش بولتا ہے وہاں پر۔ میں دلی گیا ہوں، کب گئے تھے؟ امرتسر، یہ ہے 87-88 میں۔ اچھا، کیا نظام تھا وہاں پہ؟ وہاں پہ نظام بڑا اچھا تھا، بڑی دنیا بہت ہے وہاں پہ، اور پھر تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے، سب بچے پڑھ رہے ہیں خوب، اور اسکولوں میں وظیفے مل رہے ہیں، سرکاری اسکولوں میں۔ میری خالہ کی لڑکی پڑھتی تھی، وظیفہ ملتا تھا اسے۔ مطلب آپ کے وہاں پہ ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں؟ میں پیدائش میری انڈیا کی تھی۔ مائیگریشن کیوں کی؟ مائیگریشن کیسے آئی؟ پاکستان مسلم لیگ کے پیچھے میرے ڈیڈی آئے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ کیا آپ کو لگتا ہے آج کے پاکستان میں آئے اور آج یہاں کے بچے باہر جانا چاہتے ہیں؟ نہیں ہے، پڑھ لکھ کے یہاں ریڑیاں لگائی، چھابڑیاں لگائی ہیں بچوں نے، بچے سودا بیچ رہے ہیں، کوئی پکوڑے بیچ رہے ہیں، پڑھے لکھے بچے، نوکری پیسہ لگتا ہے، ریلوے میں پیسہ، ہر چیز میں پیسہ۔ وابڈا ہاؤس میں میرے بھائی نے وابڈا ہاؤس میں خدمت کی ساری عمر، بچہ نہیں وہ لگ رہا۔ انکل آپ کو نہیں لگتا پھر ہم سے بہتر جو ہیں اس ٹائم انڈین مسلمز ہیں جو کہ اچھی روٹی بھی کھا رہے ہیں، اچھی تعلیم بھی لے رہے ہیں، اچھی ٹیکنالوجی بھی لے رہے ہیں؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے، وہاں پہ سب اپنے اپنی روزی کماتے ہیں، رکشہ چلا کے محنت کر کے کما کے کھاتے ہیں۔ ایک ویڈیو دکھانے لگی ہوں، جیسے آپ نے انڈیا وزٹ کیا ہوا ہے، مزید بات بھی کریں گے آپ سے۔ یہ ویڈیو دیکھیے گا، یہ لڑکا ہے رکشہ چلاتا ہے، انگلش میں بات کر رہا ہے، یہ گھوڑے آئے ہوئے ہیں، ان کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی یہاں یہی کچھ ہے، یہاں وزٹ کر سکتے ہو، بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، تو انگلش میں بات کر رہا ہے۔ دلی خود دیکھی ہے میں نے، 8-10 دفعہ دلی دیکھا ہے نا۔ 10 دفعہ؟ ویزا پاسپورٹ میرے ریلیٹیو تھے نا، خالہ میری، خالہ ادھر سہارنپور میں تھی، فوت ہو گئی، اور خالہ کی لڑکی بھی تھی۔ میں وہاں پہ جاتا ہوں ابھی میرے کافی رشتے دار، ماموں کے بچے ہیں میری ماں اکیلی پاکستان آئی تھی والد صاحب کے ساتھ، اور اپنے بہن بھائی لایا تھا میرا والد، تو یہاں گوال منڈی میں ہم رہائش پذیر تھے۔ اب میں گجو متے جا رہا ہوں۔ آپ کے رشتہ دار کیا بولتے ہیں اس ٹائم ہماری حالات دیکھ کے؟ پاکستانیوں کے آپ لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں تو کیا حالات دیکھنے کے بعد؟ ہم بہتر ہیں وہاں پہ، ہاں جی، ابھی میری گاؤں میں بات ہوتی ہے وہاں، ہاں جی، وہاں میری بات ہوتی ہے گاؤں کے اندر، ہردوار کے پاس جہاں ہندوؤں کا دھان ہے، وہاں پہ رہتے ہیں میرے رشتہ دار۔ سلیم پور گڑھ مسلمانوں کا گاؤں ہے، تو ہندوؤں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے مسلمانوں سے، میری انڈیا کے رشتہ دار ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیمرے بناتے ہیں، یہی کیمرے جو لگے ہوئے یہاں پہ، یہ کاروبار کر رہا ہے، کرو خوشحال ہے ہم تو۔ وہاں پہ ہندو مسلم کا کیا ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا انڈیا میں سب کٹھے ہیں وہاں پہ، ہاں، آپس میں رشتہ داری ہیں، وہ کرتے ہیں، کیا نام ہے، کھانا پینا کٹھے ہی، بیاہ شادیوں میں ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان ہندوؤں کے جاتے ہیں۔ مطلب ہندو مارتے نہیں ہیں؟ یہ ہے کہ علیحدہ گھر ان کی علیحدہ، کالونی علیحدہ، ان کی کالونی علیحدہ۔